بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اما بعد، یہ جو آج ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، یہ سمجھیں ساری جو سائنس آف لیونگ ہے، اس زندگی کے اندر کس ڈھنگ سے رہنا ہے، وہ سارا اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ بات حقوق اور فرائض پر آ کے ختم ہوتی ہے۔ ہم جب صبح اپنی آنکھ کھولتے ہیں اور چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ ویسٹ میں رہنے والا کوئی نان مسلم ہو، ہر ایک کیس میں ہمارے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، جو ہمارے محرک ہوتے ہیں، جن چیزوں کے گرد ہم اپنی ایفرٹس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں وہ حقوق کے گرد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مومن آنکھ کھولتا ہے، ایک متقی شخص، ایک اللہ کا ولی آنکھ کھولتا ہے صبح، تو جیسے اسے ہوش آتا ہے تو اسے فوراً، یعنی میں ایک بات بار بار سوچتا تھا، اولیاء اللہ کی زندگی کو، ان کی بایوگرافیز کو، ان کی سوانحوں کو پڑھنے کا ایک مجھے تھوڑا سا شوق بھی رہا، تو میں دیکھتا تھا کہ ان لوگوں کا جو انٹرفیس ہے، جو دنیا کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو انٹریکشن ہے، وہ بالکل الگ سطح کا ہے، الگ نوعیت کا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی اللہ کا ولی آنکھ کھولتا ہے تو اس کے دل میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ کلمہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آتی ہے، وہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری تعریف اس کے لیے، اس کی تعریف کرتا ہے جس نے مجھے بعد موت کے پھر حیات دی اور واپس زندگی میں میری روح کو واپس کیا، جیسے قرآن کی آیت میں بھی آتا ہے۔ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، میرے جسم کو عافیت دی، ورد علی روحی، اور میری روح کو میرے جسم میں واپس کیا، واذن علی بذکری، اور مجھے اجازت دی کہ میں اس کا ذکر کروں۔ ایک ولی اللہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا ہے۔ ایک مومن ہے، اگر وہ یہ دعائیں نہ بھی پڑھے تو اٹھنے سے پہلی چیز کو آئے گی، اوہو دیکھو میں اب لیٹ ہو گیا ہوں فجر کے لیے، فجر کی جماعت 10 منٹ میں ہونے والی ہے، مجھے وضو کر کے جلدی سے مسجد پہنچنا۔ تھوڑا ہلکے درجے کا ہے تو کہے گا نہیں، سورج طلوع ہونے والا ہے، کم سے کم میں یہاں پہ نماز پڑھ لوں۔ کہیں نہ کہیں کسی درجے میں اگر وہ مومن ہوگا تو اس کو اللہ کے حقوق یاد آئیں گے۔ اگر وہ مومن نہیں ہوگا تو الارم بیل سے اٹھے گا، وہ پہلے سوچے گا کہ اس کا جو امپلائر کا ٹائم تھا، اس نے 9 بجے ٹائم رکھا ہے دفتر پہنچنے کا، اور میں اب لیٹ ہو رہا ہوں۔ تو شروع سے آنکھ کھلنے سے ایک تگ و دو، ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے، ایک پرسوٹ شروع ہو جاتا ہے، کس چیز کا؟ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا، اپنے فرائض کو نبھانے کا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو اسکول صبح چھوڑتے ہیں، بہت ساری خواتین صبح اٹھ کے ناشتہ بناتی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کی زمرے میں آتی ہیں۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم حقوق اور فرائض کی کوئی اپنی ڈیفینیشن ایجاد کریں، یا ویسٹرن ڈیفینیشن کو لیں، یا کسی اور فلاسفی کے اندر جو ڈیفینیشن دی گئی ہے حقوق و فرائض کی، ان کی جو کنفیگریشن دی گئی ہے، ان کی جو تفصیلات دی گئی ہیں، اس کو ہم اڈاپٹ کر لیں۔ ایک یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے، جو خالق کائنات ہے، جس نے ہمارے لیے دین فطرت بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کے ذریعے، علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، تو ہم ان کی بات کو مان لیں۔ اچھا، ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گاڑی آپ خریدتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ آپ نے لیٹسٹ ماڈل کی ٹویوٹا کرولا خریدی، اب اس ٹویوٹا کرولا کی جو آپ نے گاڑی خریدی، الٹس خریدی، سیوک خریدی، جو بھی گاڑی آپ نے خریدی، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے وقت سے آپ نے اس کی سروس نہیں کرائی، اس کا آئل چینج نہیں کیا، اس کی دوسری چیزوں کا، فلٹر کا، ایئر فلٹر، آئل فلٹر کا خیال نہیں رکھا، تو یہ وہ کام نہیں دے گی، تھوڑے دن میں بیٹھ جائے گی۔ اب یہ پتہ کرنے کے لیے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، آپ کہاں سے پتہ لگائیں گے؟ اس ٹویوٹا کرولا کے ساتھ اس کے جو میکرز ہیں، اس کے جو مینوفیکچررز ہیں، انہوں نے ایک مینول بنایا ہے، اور ٹیسلا کا مینول الگ ہے جو الیکٹریکل کار ہے، اور ٹویوٹا کرولا کا مینول الگ ہے، اور کس طرح سے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی مینٹیننس کرنی ہے، اس کی سروس کرنی ہے، اس کا کیسے خیال رکھنا ہے، وہ سارا کچھ اس مینول میں دیا گیا ہے۔ جب اگر ہم اس مینول کے مطابق اس گاڑی کا خیال رکھیں گے تو گاڑی ٹھیک چلے گی، اس سے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے۔ لیکن اس کے مینول کے برعکس اگر ہم سروس 4 مہینے کے بجائے، 3 مہینے کے بجائے، آئل چینج کرنے کے بجائے ہم 8 مہینے پہ آئل چینج کریں گے، تھوڑے دن میں بول جائے گی، اس کے پارٹس ہاتھ میں آنے لگیں گے۔ تو اسی طرح سے اسی انالوجی کو یا اسی مثال کو
یوز کرتے ہوئے ہم اسی کی تطبیق کرتے ہیں انسان پہ کہ انسان کا مینوفیکچرر کون ہے، انسان کا میکر کون ہے، انسان کا خالق کون ہے. تو انسان کا خالق، ان کے تمام انسانوں کا خالق، پورے معاشرے کا خالق ایک اللہ کی ذات ہے. اور اس نے بھی ایک مینول اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. ایک وہ مینول ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس آیا، یہ کمپلیٹ مینول ہے، اور اس کی جو تشریحات ہیں اور جس کی توضیحات ہیں اور جس کی تفصیلات ہیں وہ ساری کی ساری اپنے رسول شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بیان کر دیں. اور جتنی نیٹی-گریٹیز تھیں، جزیات تھیں، تفصیلات تھیں، وہ ہمیں پتہ چل گئیں. تو ایک یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق و فرائض کی جتنی بھی انجینئرنگ ہے، جتنی بھی حقوق و فرائض کا معاملات ہیں، وہ ساری اللہ کو سامنے رکھ کے، اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سامنے دیکھ کے ترتیب دیں، یا اپنی کوئی ڈیفینیشن گھڑ لیں. اگر ہم ویسٹرن ڈیفینیشن کے مطابق جاتے ہیں تو ان سب میں بڑا افراط و تفریط ہوتا ہے. اگر ہم مغربی، مثال کے طور پہ اس وقت مغرب میں کیا ہے، اگر ہم اس کو اپنا لاہ عمل بناتے ہیں تو میں آپ کو چند مثالوں سے واضح کرتا ہوں کہ حقوق و فرائض کی اصل یا سورس ہم مغربی تہذیب، دیکھیں اس وقت تو ہر جگہ مغربی تہذیب کا درجہ ہے نا، ہم بھی غلام رہ چکے ہیں تو ہم بھی ان کو وی لک اپ ٹو دیم، ہم ان کو اوپر کر کے دیکھتے ہیں، نظریں کر کے دیکھتے ہیں کہ ان سے سائنس سیکھنا چاہتے ہیں، ان کی یونیورسٹیز کی طرح ہماری یونیورسٹیز ہونی چاہیے، ان کے تعلیمی نظام کی طرح ہمارا تعلیمی نظام ہونا چاہیے، ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرح، ان کی مینجمنٹ کی طرح، ان کی لیڈرشپ کی طرح، فلاں فلاں فلاں. سو جہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں، مغرب کے اندر، مثال کے طور پہ ایک بالعموم امریکہ کے اندر میں رہا ہوا ہوں وہاں پہ، یہ ہمارا یہ بھانجے ہیں، یہ بھی امریکہ سے آئے ہوئے ہیں. تو بالعموم یہ ہے کہ وہاں پر ایک سرٹن ایج کے بعد، ایک عمر کے حصے پہ پہنچنے کے بعد بچے کو والدین سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اب بچہ جو ہے وہ خود پڑھے گا، خود کمائے گا، خود اپنا گھر آباد کرے گا. یعنی ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا کہ والدین جناب شادی کے بعد بھی بچے کا کرتے رہتے ہیں، شادی بھی کراتے ہیں، حج بھی کراتے ہیں، بچے کا کرتے رہتے ہیں، ایک جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے. اور وہی بچے آگے چل کے پھر والدین کو چھوڑتے نہیں ہیں. وہی بچے، باپ کتنا بھی بوڑھا ہو جائے، ماں کتنی بھی بوڑھی ہو جائے، عموم ابھی بھی اللہ کا شکر یہی ہے، کچھ طبقوں میں حالانکہ اس کے خلاف بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمارے حقوق و فرائض چونکہ قرآن سننا سے آ رہے ہیں، تو اس والد کو، اس والدہ کو جو بستر سے اٹھ نہیں سکتا، جس کو رفع حاجت کے لیے بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایک طرح سے ہر وقت آپ کے قوا پہ اور ذہن پہ وہ سوار ہو جاتا ہے کیونکہ آپ سے خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی ان تمام وجوہات کے باوجود اس کو گولڈ مائن، سونے کی کان سمجھا جاتا ہے. کیوں سونے کی کان سمجھا جاتا ہے؟ کہ اس کی ایک دعا، اس کی طرف اس نے ایک دعا کر دی، آپ کے لیے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دی، آپ کے کام بن جائیں گے. آپ پہ یقین ہے، آپ کا عقیدہ ہے. اور کہاں سے آیا؟ دوبارہ اللہ کے لفظ سے آیا، اللہ کی کتاب سے آیا. اگر اس کو میں نے ایک نظر دیکھ لیا محبت کی نگاہ سے تو مجھے حج عمرے کا ثواب گھر بیٹھ کے مل جائے گا، حدیث کے مطابق آ گیا. تو یہاں پہ ایسے حقوق ہے. اب ہمارے امریکہ میں بتاتے ہیں کہ کیا حالات. وہ ایک ہمارے دوست ایک جگہ پہ، ایک ان کو شوق ہے، وہ ایک جگہ گئے، ان کے دوست نے کہا کہ میں ایک جگہ پہ مینج کرتا ہوں، وہ ایک اولڈ ہاؤس ہے جہاں پہ ضعیف اور بزرگ خواتین اور مردوں کو رکھا جاتا ہے. تو ظاہر ہے وہاں پہ یہ تو ہے نہیں کہ وہ پیرنٹس اور یہ لوگ جو ہیں وہ ساتھ رہیں گے، تو ان کو الگ سے گھر بنا دیا گیا، ان کو وہ آپ اکٹھے ساتھ رہ رہے ہیں. جب وہ اس کو وزٹ کرنے کے لیے گئے، انہوں نے دیکھا خاتون جو ہیں وہ میک اپ کر رہی ہیں. اب وہ انہوں نے پورا وزٹ کر لیا، ہر جگہ گھوم لیے، ہر کمرے سے گزر گئے، ساری فیسلٹیز دیکھ لی. جب واپس آئے، نکلنے کی جگہ پہ وہی ایگزٹ تھا، وہی انٹرنس تھی، تو وہیں اندر نظر پڑی تو وہ خاتون ابھی تک وہ میک اپ کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا یہ از شی مینٹلی فائن، یہ دماغی تو توازن کا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوئی اتنی دیر تو کوئی خاتون اتنا آبسیشن ہے، ان کو کیا ہے مسئلہ؟ تو نہیں شی از فائن، یہ ٹھیک ہے. مگر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج جو ہے ان کے لیے بڑا ایک اسپیشل ڈے، بڑا ایک خاص دن. اور خاص دن یہ ہے کہ آج ان کی اینیورسری ہے یا مدرس ڈے ہے. تو ان کا جو بیٹا ہے جو ابھی زندہ ہے اور جو ان کو یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے اولڈ ہوم میں، وہ سال میں ایک دن ان کے پاس آتا ہے اور ان کو یہاں سے جہاز سے لینڈ کرتا ہے، ان کو اپنی رینٹا کار کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور پھر کسی بہت ہی اچھے ہوٹل میں ان کو کھانا کھلاتا ہے، اور پھر رات میں ان کو چھوڑ کے واپس اپنے ٹاؤن کی فلائٹ پکڑ کے واپس چلا جاتا ہے. تو یہ خاتون جو ہے اس ایک دن کے لیے سارا سال زندہ رہتی ہے. اس کو اپنے بیٹے کو دیکھنے کی خواہش، اس کے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش. تو یہ کانشیس ہو رہی ہے اور یہ بہت زیادہ حساس ہو رہی ہے تاکہ میں بہترین فارم میں نظر آؤں، اس لیے یہ میک اپ کیے جا رہی ہے. اچھا، یہ آپ کو لگے گا جیسے بہت دور کی میں کوئی بات کر رہا ہوں. اب یہ
ایک واقعہ میں آپ کو یہاں پاکستان کا سناتا ہوں کہ ہمارے سسر صاحب جو ہیں وہ ڈیفنس میں جماعت میں بڑے ایکٹیو ہیں. تو وہ گشت پہ گئے، تو ایک جگہ گشت پہ جاتے تھے، ڈیفنس فیز 6 کی بات کر رہا ہوں، کراچی کی بات. تو وہاں پہ ایک خانسہ میں نکلتا تھا. عام طور پہ لوگ نکلتے ہیں، نوکر نکلتے ہیں ڈیفنس وغیرہ میں، تو صاحب تو نکل ہی نہیں پاتے. آپ جب گشت کرتے ہیں تو آپ کو وہی نوکر کہتا ہے جی صاحب گھر پہ نہیں. تو کئی دفعہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا جی صاحب سے ملاؤ. اس نے کہا تھوڑا سا ٹال دیا، پھر ٹال دیا، پھر ایک دفعہ انہوں نے انسسٹ کیا کہ بھائی صاحب سے ملاؤ. تو اس نے کہا کہ جی تھوڑا شرمندہ ہو کے نظریں نیچے کر کے کہا کہ حضرت اس گھر کا صاحب میں ہی ہوں. انہوں نے کہا اس گھر کے صاحب تم ہی ہو، کیونکہ حلیے سے خانسامہ لگ رہا تھا، لہجے سے خانسامہ لگ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اندر آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے بات بتائی. اس نے کہا کہ یہ جو بڑا سا محل نما گھر ہے، اتنا بڑا گھر ہے ڈیفنس کے اندر، تو یہ جو صاحب تھے میں ان کا ملازم تھا. آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا. میں ان کا خانسامہ تھا، ان کے ساتھ کک تھا، ان کے گھر صفائی کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا. ان کے جو بیٹے تھے وہ سارے جو تھے وہ چلے گئے باہر. اب ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور ان کے ساتھ کوئی نہیں رہ گیا. یہ بیمار پڑے، اٹھنے قابل نہ رہے. تو انہوں نے اپنے بچوں سے گزارش کی کہ تم میں سے کوئی ایک یا باریاں لگا کے وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے میری خدمت میں آ جایا کرے تاکہ مجھے دیکھ لیا کرے. لیکن کوئی بچہ بھی ان کا اس بات پہ تیار نہیں ہوا کہ وہ واپس آئے اور ان کے ساتھ وقت گزارے اور ان کی خدمت کرے. اور یہ اصرار کرتے رہے. البتہ یہ جو خانسامہ تھا جو ان کے ساتھ تھا، اس نے بیٹوں کی طرح خدمت کی. ان کو اسپتال لے جاتا تھا، ان کی دوائیوں کا خیال کرتا تھا، ان کو جو بھی خدمت کی ضرورت ہوتی تھی، ان کو ڈاکٹروں کو دکھانا ہے، کوئی اور دفتر لے جانا ہے، کوئی کام کرنا ہے. تو یہ اصرار کرتے کرتے ایک وقت اتنا تنگ آئے اور انہیں ایک دھمکی دی اپنے بچوں کو کہ تم واپس آتے ہو ورنہ میں اچھی طرح بتاؤں گا. وہ بچے پھر بھی واپس نہیں آئے اور یہ مرض وفات میں مبتلا ہو گئے. تو انہوں نے مرض وفات پر اپنے لائر کو بلایا اور لائر کو بلا کے ساری اپنے گھر اور ساری جائیداد جو ہے وہ اپنے بچوں سے ہٹا کے، ابھی کوئی اسلامی عمل نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں قطع رحمی اور ساری چیزیں بہت ساری آئیں گی، مفتی حضرات سے پوچھیں، لیکن انہوں نے عمل کیا. بہرحال وہ ساری چیزیں اس خانسامہ کے نام کی، اس نے وہ بیٹے والی خدمت کا حق ادا کر دیا. اچھا جب یہ ہو گیا، جب یہ واقعہ ہو گیا اور والد کا انتقال ہو گیا، تو وہ غالباً 2 بیٹے تھے، دونوں آ گئے، امریکہ سے واپس آ گئے. اور آنے کے بعد انہوں نے اس خانسامہ کو بلایا کہ ان کا بہت اللہ جزائے خیر تم دے تم کو، تمہارا بہت شکریہ، تم نے بڑی خدمت کی، اب چلے جاؤ. تو اس نے کہا حضرت میں کہاں چلا جاؤں؟ میں آپ صاحب کے بیٹے ہیں، جتنے دن آپ چاہتے ہیں اس گھر میں رہیں، جب تک چاہیں رہیں، لیکن یہ گھر تو میرا ہے اور یہ اب آپ کا گھر نہیں ہے. تو انہوں نے خوب اس کی کٹ لگائی، اس کی پٹائی کی. پھر اس نے لائر کو بلا لیا. جب لائر کو بلایا تو اس لائر نے جو ہے وہ پوری چیز ان کے سامنے پیش کی کہ جی اس طرح سے انہوں نے ٹرانسفر کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقوق اور فرائض کی اگر بنیاد ویسٹرن نارمز ہوں گے، ان کا فلسفہ ہوگا، ان کی کرسچینٹی میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کے یہاں اب معمول اور عرف یہی بن گیا. اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ میری زندگی کا بہترین وقت میری زندگی کا آخری وقت کر دے، میری زندگی کی بہترین روزی میری زندگی کی آخری عمر کی روزی کر دے. تو اسلام میں تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء، کبار علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے تبلیغی حضرات جتنے بھی ہیں، عبد الوہاب صاحب پتہ نہیں 90 کی عمر کے تھے اور تب بھی ان سے پوری دنیا فیض اٹھاتی تھی. شیخ تقی کی عمر 80 سال کی ہے، اس وقت موسٹ انفلوئنشل مسلمز میں آتے ہیں اس عمر میں. تو ہمارے تو گولڈن ایج اسلام میں کنسیڈر کی جاتی ہے کہ جتنا اولڈ ہوگا اتنا گولڈ ہوگا، اور اس سے جتنا ہم فائدہ اٹھا سکیں. اس کی ایک دعا ہاتھ میں اڑ گئی، وہ ہمارے لیے. تو ہمارے یہاں حقوق کی جو ہے نا ایسی تعبیرات ہیں، ایسے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے حقوق و فرائض کی، جس سے اس دنیا کے اندر ہی جنت بن جاتی ہے. اس دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پرامس کرتے ہیں لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو ضرور بے ضرور ایک پلیزنٹ لائف، ایک خوشگوار زندگی اس دنیا میں دیں گے. اب آپ سوچیں کہ ایک شخص ہے جس نے حقوق، جن کے خاندان کے اندر، جن کے معاشرے کے اندر حقوق کی ادائیگی کا خیال نہیں تھا، ایک دوسرے اپنے فرائض کو نہیں پہچانا گیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بھائی کا دشمن ہو گیا، میاں بیوی کے اندر ناچاقی ہو گئی، دوست آپس میں دست و گرباں ہو گئے، محلے والے ایک دوسرے کو نہیں پوچھ رہے. یہ ان حالات میں اس شخص کی زندگی، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کسی حدیث سے، قرآن کی آیت سے، کسی مفتی کے فتوے سے نہیں بتا رہا، لیکن ویسٹرن ریسرچ سے ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو.
یہ ایک ریسرچ ہوئی جو کہ بہت لمبی ریسرچ ہے. اس وقت کہتے ہیں کہ ویسٹرن دنیا میں سب سے لمبی ریسرچ یہی ہو رہی ہے کیونکہ یہ تقریباً 1920 سے ہو رہی ہے. اس کا نام ہے ہارورڈ گرانٹ ریسرچ. اور اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں کو اپنے سیمپل میں لیا, کچھ لوگوں کی زندگیوں کو, اور ان کی زندگیوں کو ٹریک کرنا شروع کیا. اور وہ ایک جنریشن جو ہے اس میں سے ایک نسل جو ہے اس میں سے وہ پریزیڈنٹ کینیڈی کے زمانے سے تھی. پریزیڈنٹ کینیڈی ینگ تھا, یعنی یہ سمجھے کہ 1930s کی غالباً بات ہے, 40s کی بات ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. وہاں سے انہوں نے ٹریس کرنا شروع کیا. پہلے جنریشن ختم بھی ہو گئی, اب دوسری جنریشن آ گئی. انہوں نے کچھ فائنڈنگز دی کہ وہ کون شخص ہے جو ایک میننگ فل یعنی ایک بھرپور اور ایک خوشگوار زندگی گزارتا ہے. تو ان کی ریسرچ کے مطابق جب انہوں نے 2-4 جو فیکٹرز نکالے, اس میں ایک چیز جو سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جن کی بروکن میرج تھی, یعنی جن کی شادی ختم ہوئی یا وہ الگ ہو گئے اور اس کے بعد وہ اکیلے رہ گئے اور وہ گھر میں اکیلے رہتے گئے اور انہوں نے زندگی اکیلے گزاری اور ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا, تو ان کو ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, ہارٹ ڈیزیزز, شوگر, ڈائبٹیز, بہت ساری چیزیں ہوتی گئیں اور ان کی عمر کم ہو گئی اور وہ زیادہ بیماری میں مبتلا رہے. وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے درمیان تھے, ان لوگوں کو جن کے ریلیشن شپس تھے, جن کو بات کرنے کے لیے موجود تھا آس پاس اور خوشگوار تعلقات تھے, ان کی صحت بھی بہتر رہی. اگر ان کو کمر میں درد تھا تو ان کے اندر اس کمر کے درد سے نمٹنے کی صلاحیت بھی بہتر رہی. وہ جو چیلنجز اور مصائب زندگی کے تھے ان سے نمبرد آزما ہونے کی صلاحیت بھی ان کے اندر بہتر رہی, اور یہ خوشگوار زندگی گزار کے اس دنیا سے. اب یہ تو اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے فرائض کا دوسروں کے حقوق کی رعایت کرے گا, جب آپس میں ریلیشن شپس پلیزنٹ ہوں گے, تعلقات خوشگوار ہوں گے. تو اس تعبیر کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. اب یہ تو ان کی ریسرچ بتا رہی ہے, یہ دنیا کے اندر اس کا انجام ہو رہا ہے, اور یہاں پر تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن آخرت کے اندر تو اس کے اوپر بڑے بڑے وعدے ہیں. تو ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے. تو جو اس کتاب نے, اللہ کی کتاب نے, قرآن نے جو حقوق و فرائض بیان کیے ہیں, جو اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کی ہے, وہ ایسی ہے کہ اگر اس کی کوئی رعایت کرے گا تو اس دنیا کے اندر وہ جنت کا مزہ پائے گا. وہ اپنے ریلیشن شپس میں, وہ اپنے ساتھ والے لوگوں کے اندر ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک پائے گا. ورنہ وہ یا تو آپ کے لیے ہے یا آپ کے اوپر ہے, یا وہ آپ کے لیے ہے یا آپ کے اوپر. علیکہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر وبال ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ایسی عورت سے مجھے پناہ دے جو مجھے جلد بوڑھا کر دے, ایسی اولاد سے مجھے پناہ دے جو میرے پر وبال ہو. اور اولاد اور بیوی اور میاں یہ سب آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لیکن بعض کیسز میں یہ آپ کے لیے لائبلٹی, وبال, مصیبت بن سکتا ہے. لیکن جب حقوق کا احساس ہوگا اور حقوق کی ادائیگی کی پابندی ہوگی, دونوں طرف سے ہوگی, تو پھر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیتے رہیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتے ہیں وَعَبُدُ اللَّهَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا حق بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ سیریز ہم کسی وقت کریں گے کہ اللہ کے حق, یہ میں نہیں کوشش کر سکا, مشکل سے اس میں 40-50 منٹ ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حقوق, والدین کے حقوق, اسپاؤس کے یعنی ازواج کے حقوق, بچوں کے حقوق سارے بیان کرتے ہیں. اس میں تھوڑی تھوڑی مثالیں آئیں گی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. اللہ کے ساتھ اللہ کی ہی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, والدین کے ساتھ احسان کو سلوک کرو. احسان کو سلوک کرو کس کے ساتھ؟ وَبِذِي الْقُرْبَى, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, وَالْيَتَامَى, یتیموں کے ساتھ, وَالْمَسَاكِين, مساکین اور فقراء کے ساتھ, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, ایسے نیبر کے ساتھ, ایسے پڑوسی کے ساتھ جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے, اس کا حق اور زیادہ ہو جاتا ہے. وَجَارِ الْجُنُبِ, یعنی ایسا پڑوسی جس سے آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, کوئی ایسا تعلق نہیں ہے, لیکن وہ آپ کا پڑوسی ہے پھر بھی. وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ, ایسا جو تھوڑی دیر کا ساتھی ہے, یا تو آپ کا دوست ہے, یا جیسے میں یونیورسٹی میری اسلام آباد میں ہے اور یہاں پر میں کراچی میں ویکینڈ پہ آ جاتا ہوں, تو یعنی کل میری صبح کی فلائٹ ہے, کل میری 12 بجے کی فلائٹ ہے, اور فرائیڈے کی واپسی کی فلائٹ ہے. تو ہر دفعہ میرے پاس کوئی نہ کوئی, اکثر بیچ کی سیٹ ملتی ہے, اگر ونڈو سیٹ یا آئل سیٹ نہ ملے تو ادھر بھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے, ادھر بھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کرسی کی اتنی ایلبو اسپیس ہوتی ہے, یا تو وہ کو نہیں رکھ سکتا یا میں کو نہیں رکھ سکتا ہوں. تو صاحب بالجنبی, جو آپ کے ساتھ آپ کی کروٹ میں بیٹھا ہے, وابن السبیل, اور مسافر, و ملکت ایمانکم, اور جو آپ کا غلام ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے آخری خطبے میں بھی بیویوں, عورتوں کے اور غلاموں کے حقوق پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا, انتقال وصال سے پہلے بھی کیا. تو یہ حقوق جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ اس میں ہماری بھی جنت بن رہی ہے آخرت میں, اور اس دنیا میں ایک معاشرہ ایسا تشکیل پا رہا ہے
جس کے اندر ہر ایک کو دوسری کی طرف سے اطمینان ہے. اور اس حقوق کے اندر جو ایک عجیب بات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ اس کے اندر ایک بفر رکھا ہے. بفر اس طرح سے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بتایا گیا، فار ایگزامپل آپ کی اہلیہ کہا گیا، خواتین ہماری بیٹھی ہوئی، بہنیں بیٹھی ہوئی یہاں پہ، ان کے شوہروں کا جو بتایا گیا وہ زیادہ کر کے بتایا گیا، وہ زیادہ کر کے بتایا گیا، اور دونوں سائڈ سے زیادہ کر، دونوں میں سے ایک بھی ذرا سا اگر احسان سے کام لے گا، احسان سے نہیں کام لے گا، عدل سے کام لے گا تو گاڑی چل جائے گی. یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹریفک انجینئرنگ کے اندر جب آپ ایک سگنل پہ گاڑی روکتے ہیں تو ابھی آپ کی لائٹ جو ہے وہ ریڈ سے یلو نہیں ہوتی، آپ کی نہیں ہوتی تب تک کہ جب تک کہ دوسری طرف سے گرین سے یلو نہ ہو جائے اور یلو سے ریڈ نہ ہو جائے. جب اس کی ریڈ ہوتی ہے تو آپ کی یلو ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر گرین ہوتی ہے. تو یہ 4-5 سیکنڈ کا جو بفر رکھا ہے یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ کوئی ایک ذرا سا جذباتی ہو اور آخری میں بھی گاڑی نکال لے، لال سے یلو ہو رہی ہے، گرین سے یلو ہو رہی ہے لائٹ، اور گاڑی اس میں بھی نکال لے تو بھی ایکسیڈنٹ نہ ہو. تو ایکسیڈنٹ ایسی چیز ہے جو چاہے ٹریفک انجینئرنگ والے ہوں چاہے اللہ تعالیٰ وہ بالکل اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. آپس میں ایسا تعلق نہ ہو جو آپس میں ایک دوسرے سے لوگ جو ہے نا جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جائے. اسلام میں آپ دیکھیں گے معاملات کے اندر بھی اگر دیکھیں گے تو بہت سارے احکام اس چیز پہ مبنی ہیں کہ نزاع نہ ہو مسلمانوں کے درمیان، نزاع کی کیفیت، نزاع کا کیفیت یعنی جھگڑے کی کیفیت نہ. یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ ٹیکسی والا تو چلو کریم شریم ہے اس پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ ایک پلمبر کو گھر پہ بلاتے ہیں اور ایک ٹیکسی والے کو ہائر کرتے ہیں تو اس سے اجرت پہلے طے کر لو، کیونکہ آپ نے کہا ایئرپورٹ تک جانا ہے، اس نے کہا، آپ نے کہا کتنے لوگ ہیں، اس نے کہا صاحب جو مرضی دے دیجیے گا. وہاں جیسے ایئرپورٹ پہنچے آپ نے 1000 روپے نکال کے دیے، اب اس نے اپنا رنگ دکھایا، صاحب آپ نے پتہ ہے، آپ خبریں پڑھتے ہیں آپ یہ پیٹرول کہاں پہ پہنچ گیا، آپ یہ مجھے 1000 روپے ایئرپورٹ کے دے رہے ہیں وہاں سے حیدرآباد سے. آپ کو پتہ ہے تقریباً آپ کسی بھی میٹرو لے لیں، کوئی کیب لے لیں، یہ 2000 روپے لے گی، آپ مجھے 1000 پکڑا رہے ہیں. ادھر وہی لڑکا، وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ صاحب جو مرضی دے دینا، اب آپ اگر 1500 بھی دے دیں تو اس کا دل بھی برا، آپ کا دل بھی برا. تو اسلام میں بنیاد اس کو بنایا گیا کہ معاملات کے اندر معاملات پہلے سے طے کر لو تاکہ دل برے نہ ہو، کوئی جھگڑے کی کیفیت نہ ہو. تو اسلام کے شریعہ کے اعلیٰ ترین مقاصد میں سے یہ ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ دل صاف رہے، ایک محبت کی کیفیت رہے. تو اسی لیے بفر کا کانسیپٹ ہے کہ حقوق کے اندر جب ہم تفصیل سے حقوق کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کے حقوق ہوں، چاہے وہ میاں بیوی کے حقوق ہوں، چاہے بچوں کے حقوق ہوں، چاہے نیبرز کے حقوق ہوں، چاہے بھائیوں کے حقوق ہوں، تو دونوں طرف سے جو بات سمجھائی گئی تو ایسے شخص کو جو زیادہ دین کو پہ چلنے والا ہے، زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بات کو پکڑنے والا ہے، وہ کچھ ایسا جھکتا تولے گا جس سے دونوں طرف سے بات چل جائے گی. یہ میں مثال آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ معیشت کا ایک بہت بڑا نظام ہے، اس میں ایک جو تھیوری ہو کیپٹلزم کی، ایک فلسفہ جو ہے وہ کمیونزم کا یا کہہ دیں اسے قریب سوشلزم کا ہے. تو مالی حقوق کے بارے میں دونوں کے بڑے الگ نظریے ہیں، بالکل ایکسٹریمز پر، دو انتہاؤں پہ ہیں، افراط و تفریط ہے. تو کیپٹلزم میں کیا ہے کہ جس نے مال کمایا 100% مطلقاً پورے کا پورا اسی کا ہے اور اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. سوشلزم دوسری انتہا ہے، دوسرا ایکسٹریم ہے کہ جو بھی مال کمائے وہ سارا کا سارا کلیکٹیو پراپرٹی ہے، یعنی کسی کی ذاتی ملکیت کا کوئی حق نہیں ہے، انڈیویجول پراپرٹی کا کوئی رائٹ نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری کلیکٹیو پراپرٹی ہے، اجتماعی ملکیت ہے. تو اگر ایک شخص جو ہے وہ مثال کے طور پہ وہ کوئی کام نہیں کرتا اور اس کو کوئی جاب ایسی مل جاتی ہے جو اسکل بیس نہیں ہے، اس کو بھی اتنا حصہ ملے گا، بلکہ اس کو اس بیسس پہ ملے گا سوشلزم میں کہ اس کے خاندان والے کتنے ہیں. اور ایک ڈاکٹر ہے جس نے بڑی محنت سے نیورولوجی میں اس نے PhD کیا اور آگے ایڈوانس ڈگریز لیں، اور وہ اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنی اس کی ضرورت ہے. اب یہ حقوق کا تعین سوشلزم نے کیا، کیپٹلزم نے کہا نہیں، وہ جو نیورولوجسٹ ہے وہ جتنا بھی کما رہا ہے سارا اس کا ہے، کچھ بھی اس سے نہیں لیا جا سکتا. اسلام نے کہا، اسلام نے سکھائی چیز کہ مال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا کہ ایک پرنسپل سکھایا جو کیپٹلزم کے اس سے زیادہ قریب. نبی کریم سے کیا فرمایا آخری خطبے میں، اور زندگی تعلیم یہی تھی کہ دوسرے بھائی کا، تمہارے بھائی کا، مسلمان بھائی کا مال، اس کی جان، اس کی عزت ایسے ہی محترم ہے. ایک حج کیا اللہ کے رسول نے رحمۃ اللہ عالمین نے، ایک حج کیا، حج اکبر تھا، جمعے کا دن تھا، 9 ذی الحجہ تھی، عرفہ کا دن تھا،
جیسے یہ آج کا دن، جیسے یہ جگہ، یہ موقع، یہ جتنا محترم ہے، جتنا قیمتی ہے، جتنا احترام کے قابل ہے، اسی طرح سے دوسرے کی جان، اس کا مال، اس کی عزت. یعنی اس حد تک کہ میں مسجد میں باہر کسی کی چپل بغیر پوچھے اس سے پہن کے چلا جاؤں اور وہ باہر نکلے اور پریشان ہو، یہ چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے. اتنا سا کسی کی، یعنی اس بات کو تو چھوڑنے کے ایک بالش زمین کسی کی کھا لی یا ایک کارنر میں نے کسی کا لے لیا، وہ تو ایک الگ بات ہے. کسی کی چیز غصب کر لی، کسی کی چیز چھین لی، وہ تو ایک بہت آگے کی چیز ہے. کسی چپل میں تھوڑی دیر کے لیے بغیر اس کی اجازت سے لے لی تو وہ بھی ایک بڑا گناہ ہے. اتنی حقوق کی رعایت کی گئی اسلام میں، اتنی حقوق کی، دوسرے کے حقوق کی رعایت کی گئی. لیکن ساتھ ساتھ اسلام میں کیا بتایا گیا؟ اسلام میں بتایا گیا، ایک آیت آتی ہے جب بنی اسرائیل پہ زکوٰۃ فرض ہوئی، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ جو قارون تھا، جس کے قصے آتے ہیں کہ ایک بڑی، قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ ایک بڑی مضبوط جماعت ہوتی تھی، بعض جگہ روایت میں آتے ہیں اونٹ ہوتے تھے جس کی صرف اس کی چابیاں، اس کی کیز کو کیری کرتے تھے، اس کی چابیوں کو کیری کرتے تھے، ایسا خزانے والا تھا. لیکن چونکہ بنی اسرائیل میں سے تھا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کا حکم لگا. جب اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم لگا تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور جب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو اس نے اس کی لاجک بتائی، اس کے تئیں جو اس کی لاجک تھی، جو ریشنل تھا. اور یاد رکھیے گا جتنا آپ کیپٹلزم کو پڑھیں گے نا، کیپٹلزم کو جتنا زیادہ پڑھیں گے، اس وقت کیپٹلزم بہت بڑا ایک عذاب ہے دنیا کے اندر، اور دنیا اس سے موو کر گئی ہے لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. تو اس نے جو اس کے پیچھے جو کیپٹلزم کے پیچھے جو کور فلسفی ہے، جو اس کا اندرونی نظریہ ہے، وہ اس نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو من و عن نقل کر دیا قرآن میں. اور وہ کیا اس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ کہاں سے موسیٰ، کیا تم بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو کہ میں اپنے مال میں سے تم کو دے دوں؟ پھر آگے وہ کہتا ہے انما اوتیت علی علم عندی، یہ جو مجھے دیا گیا ہے نا، یہ تو میرے اپنے اس کی میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں علم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، بزنس ایکسپرٹیز، انٹرپرینورل ایکسپرٹیز، مینجمنٹ انسائٹ، بزنس ایکیومن کی وجہ سے دیا گیا نا. تم سارے میرے کزنس تھے، ہم ساتھ کھیلتے تھے، دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، میں کہاں پہنچ گیا. میں سیلف میڈ آدمی ہوں، جو میں نے کیا ہے مجھے محنت سے ملا ہے، ورنہ تم لوگوں کو مل جاتا. اب اس میں تمہارا کیا حق، یہ ان غریبوں کا کیا حق، یا اللہ کا کیا حق، وہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو سارا کچھ میرا ہے. تو یہ ہے وہ فلسفی جو اللہ تعالیٰ نے قارون کی بیان کی، جو حقوق کے معاملے میں، مالی حقوق کے معاملے میں، جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو شوٹ ڈاؤن کیا یہاں پہ، اس فلسفے کو سمجھو، اس چیز کو سمجھو کہ حقوق کی ادائیگی میں، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے بڑا بیریئر کیا ہے، سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ میرا ہے. بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں ہم بالکل یہ کہیں گے. اچھا یہاں پہ اللہ نے، اچھا ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے. پریکٹیکلی ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، اس کے الٹ ہے تعلیم. وہ ویسٹرن معاشرہ تو ہے ہی، لیکن ہمارا معاشرہ بھی چونکہ اس کو بڑا بناتا ہے، اس کا حال بھی یہ ہے کہ ہم اپنے مال کے بارے میں کیپٹلسٹ بن جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ پکڑ کے اس کو یوں کر کے رکھتے ہیں کہ یہ ہم نہیں شیئر کریں گے، ہمارا پیسہ ہم کیوں شیئر کریں. اور دوسروں کے مال کے بارے میں سوشلسٹ بن جاتے ہیں. یہ دیکھو اتنا بڑا گھر لے کے بیٹھا ہے، یہ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتا، یہ ٹیکس نہیں دیتا، اتنی گاڑی بڑی چلا رہا ہے، یہ نہیں کرتا. حالانکہ ہونا اس کا الٹ چاہیے تھا، اس کا الٹ چاہیے تھا. میں حقوق و فرائض کے بارے میں جب میرے نکاح کا وقت آیا تو میں نے کہا یار اچھا مجھے دین کا ذوق تھا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ پڑھ کے سیکھنی چاہیے. تو یہ جو فنامنا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے بارے میں بہت ٹیریٹوریل ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اس کی حفاظت کرنا چاہیے. دیکھو فون کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے کیا آپ نے میرے ساتھ، یا آپ نے ٹھیک نہیں کیا. کہیں بھی ہمارا حقوق پہ عمل ہوگا ہم بالکل سینہ سپر ہو جائیں گے اور ہم کھڑے ہو جائیں گے اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے. جہاں ہمارے فرائض کی بات آئے گی تو وہاں پہ ہمارا اتنا زیادہ دھیان بھی نہیں ہوگا، توجہ بھی نہیں ہوگی، اتنا اہتمام بھی نہیں ہوگا. تو اس کو میں تعبیر کرتا ہوں ایک فنامنا ایسی میں نے ایجاد کیا اپنی طرف سے، ٹی ڈی سنڈروم. ٹی ڈی سنڈروم اس کو میں کہتا ہوں، اس کا میں نے نام ایجاد کیا. میں بتاتا ہوں کیوں میں نے نام ایجاد کیا. میں اپنی شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے میں نے کہا کہ بھئی پتہ چل جائے کہ کیسے مطلب اچھی خوشگوار ایک بلسفل میرٹل لائف کیسی ہوتی ہے، ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کیسی ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ کیا ہے، تو پھر میں گیا بک سیلر کے پاس، اسلامک بک سیلر کے پاس. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کتاب ہے. انہوں نے کہا جی یہ تحفہ دولہا اور تحفہ دلہن 2 کتابیں آتی. میں نے کہا اچھا آپ دکھائے کون سی کتاب. تو میں نے کہا اچھا تو دونوں دے دینا تاکہ مجھے کمپلیٹ آئیڈیا ہو کیا چیز ہے کیا نہیں. میں تحفہ دولہا بھی لے کر آ گیا، تحفہ دلہن بھی لے کے آ گیا. اب میں نے تحفہ دولہا پڑھنی شروع کی تو اس میں سارے جو تھے وہ اس اعتبار سے لکھے ہوئے تھے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں.
اس سے تم یہ زبردستی نہیں کر سکتے، اور اگر وہ نہیں رہنا چاہتی جوائنٹ فیملی نہیں رہ سکتے. میں نے کہا کہ تو بات سنی نہیں، ہمارے معاشرے میں تو بات سنی نہیں جاتی. وہ اگر تمہارے بچے کو دودھ پینے سے پلانے سے انکار کر دے تو تمہیں انتظام کرنا پڑے گا، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، فلاں اس کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، اس کے ساتھ ایسے پیش آؤ، ایسے پیش. میں نے کہا یہ تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں، معاشرے میں تو یہ بات ہوتی نہیں کہیں، اور یہ دین میں کیا باتیں ہو رہی. تو مجھے اچھا خاصا دل پہ بوجھ محسوس ہوا. اٹس اے لاٹ، مطلب یہ تو شادی کرنے کے بعد جو ہے زندگی بدل جائے گی، تو بہت کچھ مجھے زیادہ کرنا پڑ جائے گا. پھر میں تحفہ دلہن پڑھنی شروع کی. جب تحفہ دلہن پڑھنی شروع کی تو پھر اس میں بتایا گیا تھا کہ بیوی کی، عورت کے اوپر جو ہے میاں کے کیا حقوق ہیں. وہ مجھے بڑی مزیدار لگی، کیونکہ اس میں سارے میرے حقوق بتائے گئے تھے کہ اس کے اندر میاں کا ایسا خیال رکھو، اس کی ایسی خدمت کرو، وہ تمہاری طرف سے خوشبو سونگے اور تمہاری اچھے اس کے ساتھ رہو، اس سے اچھی طرح بات کرو، یہ کرو وہ کرو. میں نے کہا تو بہت اچھا زبردست دیا. تو ہوتا کیا ہے کہ ٹی ڈی سنڈروم کا مطلب کیا ہے؟ تحفہ دلہن سنڈروم. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بجائے اس کے کہ مجھے تحفہ دلہن ہی پڑھنی چاہیے تھی، مجھے اپنے فرائض کا خیال رکھنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ میں نے اپنے فرائض کے بجائے مجھے زیادہ انٹرسٹنگ کیا لگا؟ تحفہ دلہن، کہ میرے حقوق کیا ہیں، اور میں اپنی بیوی جب آئے گی نا اس سے اپنے حقوق جتواؤں گا سارے، اور میں اپنے جو فرائض ہیں اس سے وہ مجھے انٹرسٹنگ نہیں لگ رہے، وہ مجھے سائٹنگ نہیں لگ رہے زیادہ، تو میں اس سے ظاہر ہے مجھے زیادہ اس کی غفلت. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ فنامنا ایک فطری بھی ہے، لیکن جب انسان ایمان کے اور تقوی کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر یہ ٹی ڈی سنڈروم نہیں ہو سکتا. پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ پھر اپنے ایک احسان کرے گا، بلکہ اس میں ایک احسان کا بفر رکھا گیا. میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں. میرے ایک سورٹ آف شیخ ہیں، تو ایک طرح سے مینٹور ہیں میرے. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ یہ بات کہی پروفیشنل زندگی کے اندر، کہ انہوں نے کہا ذیشان جب بھی کسی سے کانٹریکٹ کرو نا یا کوئی وہ کرو، انہوں نے جاب کے کانٹیکس میں، پروفیشنل کانٹیکس میں یہ بات کی تھی کہ کسی جاب میں بھی یا کسی بھی اسائنمنٹ پہ تم 90-110 پرنسپل فالو کرنا. 90-110 پرنسپل. میں نے کہا یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہے کہ جب ڈلیور کرنے کے وقت آؤ، جب اپنی سروسز دینے کے وقت آؤ، جب اپنے فرائض ادا کرنے کے وقت آؤ تو 110% کرنا، اور جب اپنی اجرت مانگنے کے وقت آؤ، جب اپنے حقوق مانگنے کے وقت آؤ تو 90% لینا. تو مجھے تھوڑا سا مشکل لگا. میں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا دنیا میں بہت ایسے کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں. زیادہ تر الٹا اس کو کرتے ہیں، وہ 110-90 پرنسپل فالو کرتے ہیں. یعنی حقوق مانگنے میں وہ 110, 120, 130, 140% مانگیں گے، اور ڈلیور کرنے میں وہ 90, 80, 60, 40, 50 جتنا نیچے جا سکتے ہیں جانے کی کوشش کریں. عام طور پہ یہی ہے. تو تم جو ہوگے نا، جب لوگوں میں تمہاری ریپوٹیشن یہ ہوگی کہ تم 110% ڈلیور کرتے ہو اور 90% چارج کرتے ہو، تو لوگ تمہیں سونے میں تولیں گے، تمہارے پہ ٹرسٹ کریں گے، تمہیں کوئی چھوڑنا نہیں چاہے گا، تمہیں ہر کوئی اپنے پاس رکھنا چاہے گا. تو یہ تو وہ پروفیشنلی کہہ رہے تھے. لیکن اگر اسی پرنسپل کو ہم اگر اپنے میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں، بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں، بھائی بہنوں کے ریلیشن شپ میں، پڑوسیوں کے ریلیشن شپ میں، بزنس پارٹنرز کے ریلیشن شپ میں اگر ہم اس کو اپنانے لگیں تو یاد رکھیں. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ایک دفعہ میں یہ کسی بزنس کا گروپ بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدھ فیملی بزنس کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ بات آئی تو میں نے پرنسپل بتایا. تو انہوں نے کہا بالکل یہی بات. ایک فیملی بزنس کے ایکسپرٹ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کو، یہ پوری فیملی کو جن کا بزنس سیکنڈ جنریشن پہنچ گیا ہے، تھرڈ جنریشن پہنچ گیا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں فیملی چیمپئن. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو فیملی بزنس میں سب سے بڑھ کے کام کر رہا ہوتا ہے اور اجرت مناسب لے رہا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے جب سب لوگ دیکھتے ہیں نا تو سب ایک ٹرانزیکشنل مائنڈ سیٹ سے، ٹرانزیکشنل مائنڈ سیٹ کا مطلب وہ بنیے والا مائنڈ سیٹ. یہ دیکھو میں نے اس دن ایک گھنٹہ زیادہ دیا تھا تو مجھے اس کا پیسہ ملنا چاہیے، نہیں، بلکہ وہ ٹرانسڈینٹل مائنڈ سیٹ پہ چلے جاتے ہیں. ٹرانسڈینٹل مائنڈ سیٹ کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشنز اور چھوٹے چھوٹے بنیا والی ذہنیت سے ہٹ کے وہ آگے کے فائدے کو، بڑے فائدے کو دیکھنے لگتے ہیں. یہ ہمارے بزنس کا ٹھیک ہے، میری جیب میں نہیں جا رہا، میری امیڈیٹ فیملی کی جیب میں نہیں جا رہا، میری بچوں کی جیب میں نہیں جا رہا، لیکن یہ فیملی بزنس بڑھ رہا ہے. یہ جب بڑھے گا اس کا فیوچر اور اس کے پراسپیکٹس اور برائٹ ہوں گے، یہ میرے بچوں کو اور ہم سب کو مل جائے گا. تو یہ نہیں دیکھتے کہ پائے جو ہے یا پیزا جو ہے اس کا سلائس مجھے زیادہ مل رہا ہے یا کم مل رہا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ پورے پیزے کا سائز، پورے پائے کا سائز بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ فیملی چیمپئن ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جو دوسروں کے حقوق 110% ادا کر رہا ہے اور اپنا حق مانگنے کے وقت 90% پہ آ جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے دنیا آباد ہے. ایسے لوگ ہیں ان کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ خوشگوار ہے، وہ لیویبل ہے. ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی میں ایک بھی ایسا ہوگا نا تو دوسرا ایک دن پٹری پہ آ جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ لائن ڈرا کرنے کی. اور اسی میں
اسی لیے احسان کا کانسیپٹ، اگر ہم ہر وقت عدل پہ آ جائیں گے، یاد رکھیے گا کہ دونوں، اگر بیوی جو ہے وہ تحفہ دولہا پڑھ کے آئے اور میاں جو ہے تحفہ دلہن پڑھ کے آئے اور اپنے حقوق ڈیمانڈ کرنے لگیں، ایک دن میاں بیوی کی گاڑی نہیں چل سکتی، ایک دن میاں بیوی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو اس میں یہ پہلو بہت اہم ہے کہ اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس میں ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ریلیشن شپس ہیں، حقوق اور فرائض کے ریلیشن شپس ہیں، اس کے اندر جو فرکشن ہے، جس کے اندر رگڑ پیدا ہونے لگتی ہے، اس کا لوبریکنٹ یا اس کا جو آئل ہے، جس سے ہم اس کی آئل تیل ڈالنا پڑے گا اس کو تاکہ وہ فرکشن ختم ہو جائے، وہ محبت ہے، وہ محبت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی ریلیشن شپ، مثال کے طور پہ اللہ کے حقوق، ایک بندہ ہے جو اللہ کے حقوق جو ہے نا وہ صرف بائی بک کہتا ہے، یار اللہ نے کہہ دیا تو میں کر رہا ہوں، لیکن دوسرا ایک اور بندہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت جاگزی ہے، اور وہ جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں اٹھتا ہے، وہ جب ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے سردی میں تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت۔ اب وہ شخص جو مارے باندھے کو کر رہا ہے اور وہ شخص جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ان کی کیفیتوں میں، ان کی اعمال کی سسٹینیبلٹی میں، ان کی اعمال کی کنسسٹنسی میں، ان کی اعمال کی ثابت قدمی میں بڑا فرق ہوگا۔ وہ جو ہے جو محبت سے کر رہا ہے اس کے اعمال میں ترقی ہوتی چلی جائے گی، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آ پاتی اعمال کو کرنے کے باوجود، ایک دن اعمال سے بھی محرومی ہو جائے گی۔ دو میاں بیوی ہیں، وہ مارے باندھے کو مفتی صاحب سے اپنا حکم بناتے ہیں، اپنا آربیٹر بناتے ہیں اور ان سے فیصلہ کراتے ہیں، بڑے لگے بندے، وہ کہتے ہیں بس یہ دنیا میں مجھے یہ مل گئی ہے، مجھے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کب مروں گا تو حور ملے گی۔ تو ایسی زندگی بڑی ناگوار ہوگی، اس کو محبت ہی نہیں اپنی بیوی سے، بیوی جو ہے وہ اپنے میاں کے ساتھ گزارا کر رہی ہے، بس صبر کر۔ تو ہمیں کیسے ان ریلیشن شپس میں، حقوق و فرائض میں ایک بہت امپورٹنٹ ایک راز اور سیکرٹ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں محبت ہوگی تو فرائض اپنے ادا کرنے میں، دوسروں کے حقوق نبھانے میں ہمیں ایسی لذت ملے گی کہ ہمیں زندگی کے اندر کوئی اپنے پر بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی محبت ہے تو وہ شخص اپنے دن کے اندر جب تک درود شریف کی تسبیح مکمل نہیں کرے گا، اپنے درود شریف کی جو بھی اس کی معمولات ہیں اس کو مکمل نہیں کرے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی۔ جو شخص جس کے دل میں اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ 5 نمازوں میں تو جماعت کے ساتھ اہتمام کرنے کے بعد جو اس کی معمولات ہیں، اللہ کی محبت سے، اللہ سے رو کے مانگنا، مناجات مقبولت، 3 تسبیحات ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہے، اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ تو وہ تو اس کو تو اس بارڈر پہ کبھی جانے نہیں پڑتا کہ اللہ کے فرائض ہیں، مجھے میں ادھر آ گیا ہوں، بارڈر سے اس طرف آ گیا ہوں، پھر دھکا دے کے اپنے آپ کو واپس پھینکا کہ اللہ کے حقوق میں نے پامال کر دیے، اب مجھے واپس نہیں، بلکہ وہ تو بارڈر کے اندر اتنا پہنچا ہوا ہے اللہ کی محبت، وہ ہیڈ کوارٹر میں اتنا پہنچا ہوا ہے کہ بارڈر تک تو اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کی زندگی تو مزے میں گزر رہی ہے، اس کو تو کبھی یہ تلوار لٹکتی نہیں اس کے سر پہ کہ میں کسی اللہ کے حقوق میں یا بیگم کے حقوق میں یا بھائیوں کے حقوق میں یا معاشرے کے حقوق میں، اور ہم آخری میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں ملک کے حقوق کی آج کے دن کی نسبت سے، کہ ان کے حقوق میں نے کوئی کمی کی ہو، کیونکہ اس کو اپنے وطن سے محبت ہے، اس کو اپنی بیوی سے محبت ہے، اس کو اپنے بچوں سے محبت ہے، اس کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اس کو اپنے اللہ کے سب سے بڑھ کے اپنے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ جب یہ محبت ہے تو اس کی یہ بڑا ایک سیکرٹ ہے، کیونکہ اس کو اپنے فرائض لگتا ہی نہیں، اس کو تو مزہ آتا ہے، وہ بڑی داستان ہے ہمارے صوفیہ بزرگ کی کہ وہ کس طرح سے اللہ کی دیوی کی مصیبت کو، اللہ کے دیوی امتحان کو وہ ویلکم کرتے تھے، کیونکہ یہ محبوب کی طرف سے دیوی ایک اذیت، جس کو وہ کہتے تھے کہ اس پہ ہمیں ایک دفعہ ایک بڑا واقعہ لمبا چوڑا میں اس کو مختصر کر کے بتا دوں۔ رابعہ بصری بیٹھی تھی، حبیب اجمی بیٹھے تھے، حسن بصری بیٹھے تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ اگر محبوب کی طرف سے ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے، تو پہلا شاید حبیب اجمی سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس کا تقاضا، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس پہ صبر کرے۔ غالباً حسن بصری سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس پہ، انہوں نے کہا اچھا یہ بہت اچھا جواب ہے، رابعہ بصری نے فرمایا یہ بہت اچھا جواب، پردے کے پیچھے سے فرمایا بہت اچھا جواب ہے، اس سے کوئی بہتر جواب ہو؟ حسن بصری نے کہا کہ وہ نہ صرف صبر کر کے شکر کرے، اس نے قابل سمجھا مجھے کہ اس نے التفات کیا میری طرف، تو انہوں نے کہا اچھا یہ بہت اچھا جواب، اس سے کوئی بہتر جواب ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ ہی فرمائیں۔ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ اس کو محبت میں وہ کیوں نہیں اتنا غرق ہے کہ اس کو اس کی خبر بھی نہ ہو کہ مصیبت آئی تو کون سی آئے، یعنی وہ اللہ کی ذات میں اتنا محو ہے، اتنا مٹا ہوا ہے کہ اس کو ان چیزوں کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سی مصیبت، کون سی تکلیف، کون سی راحت۔ اس کی تو راحت اور اس کی مصیبت کا تعلق صرف ایک چیز سے ہے کہ میری توجہ میرے محبوب کی طرف، میرے رب کی طرف کتنی ہے اور مجھ سے کتنا راضی، ختم۔ اس کا بہت بڑا ثبوت
اس بات کا جو رابعہ بصری رحمہ اللہ نے فرمائی، وہ سب سے بڑا ثبوت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طائف کا واقعہ ہے، کہ طائف کے واقعے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اما عائشہ نے پوچھا سب سے مشکل وقت کون سا تھا، احد کا وقت تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں عائشہ، وہ تھا جب مجھے طائف کے اندر انہوں نے جو کچھ کیا میرے ساتھ، ایک تو رسوا کیا، پھر پتھر مارے، فزیکلی بھی تکلیف دی، ایموشنلی بھی تکلیف دی۔ اس وقت نبی کریم نے ایک دعا کی، وہ دعا کی کہ اللہ کس اجنبی بیگانہ کے حوالہ کرتے ہیں جو مجھے رسوا کرتا ہے، میں آپ سے اپنے قلت حیلتی و حوانی علی الناس، یعنی میں اپنے اسباب کی کمی کی اور لوگوں میں رسوائی کی آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ لیکن آخر میں کیا کہا؟ آخر میں وہی پیغام دیا جو رابعہ بصری سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن آپ کے چہرے کی نور کی قسم جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میری خوشی کا اور میری زندگی کی فلفلمنٹ کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ مجھ سے راضی، فقط بس اس پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو حقوق ادا کرنے والا ہے وہ محبت کو استعمال کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی حد تک ڈر کو بھی استعمال کرے گا، اللہ کے تقوی کو استعمال کرے گا، تاکہ اللہ کے حقوق کی پامالی نہ ہو۔ نبی کریم سے انشاءاللہ اگر اللہ نے آگے موقع دیا تو اللہ کے حقوق پہ الگ مجلس کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہ الگ مجلس کریں گے، اولاد کے حقوق پہ تو مجلس ہماری پیرنٹنگ پہ پہلے یہاں پہ ہو چکی ہے، 3-4 سال گزر گئے، اس پہ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق پہ، والدین کے حقوق پہ الگ الگ، پڑوسیوں کے حقوق پہ الگ الگ بن سکتا ہے۔ یہ پاسبل نہیں تھا کہ حقوق کے تحت میں چاہتا تھا کوئی جنرل باتیں ہوں، ایسی بات نہ ہو جو اسپیسیفک ہو کہ اسپیسیفک بات میں صرف وہی بات ہو سکتی ہے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ جو بفر کا مسئلہ، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول، اللہ نے جو غیبی نظام بنایا، اس کتاب میں بھی کہا، یہ میری ون آف دا فیوریٹ آیات میں سے ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ایموشنل انٹیلیجنس اور حقوق اور فرائض اور ساری چیزوں میں بہت اہم چیز ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا مطلب ہم نکالتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا سیئۃ ادفع باللتی ہی احسن۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی تمہارے ساتھ کوئی برائی سے پیش آئے، یہ مفہوم ہے، ادفع باللتی ہی احسن، ادفع وہی مطلب دفع کرو، یعنی اس کو دفع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دھکا دو، اس کا مطلب یہ کہ اس کو وارڈ آف کرو یا اس کو جواب دو، اس کا ہی احسن، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تمہارے اور جس کے درمیان حقوق و فرائض کی جنگ ہو رہی تھی اور تمہارے درمیان عداوت آ گئی تھی، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم اس کو اپنا بیسٹ فرینڈ پاؤ گے، اپنا بیسٹ کالیگ پاؤ گے، اپنا بہت قریبی ساتھی پاؤ گے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر یہ چیز نہیں دی گئی سوائے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، نہیں دیا گیا جو بہت قسمت والا ہے۔ اب یہ اگر آیت میرے سامنے ہو اور حقوق اور فرائض کی جنگ ہو رہی ہو، چاہے میاں بیوی کی، بھائی بھائی کی، دوست کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا کہ دیکھو اچھائی برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ بڑا ایک پرنسپل یاد رکھو، حقوق کی جنگ کے اندر، فرائض کی جنگ کے اندر ایک بہت موٹا پرنسپل یاد رکھو کہ جو بھی حقوق ادا نہیں کر رہا، اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا، وہ سیئات کر رہا ہے۔ تم جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو، قرآن سے سبق لینے والے ہو، قرآن سے عبرت لینے والے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی خواہش رکھتے ہو، اس کو چاہیے کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو جس سے تمہاری حقوق کی جنگ ہو رہی تھی، جس سے تمہارے بیچ میں عداوت آ گئی تھی، تم دیکھو گے کہ ایک دن آئے گا وہ اپنے فرائض سے بڑھ کے تمہارے حقوق ادا کرے گا، یعنی تمہارا بہترین فرینڈ ہو جائے گا، ولی حمیم بن جائے گا، تمہارا لنگوٹیا یار بن جائے گا، تمہارا بہترین دوست بن جائے گا۔ مگر یہ کام کرنا کہ دوسرا میرا حق نہیں ادا کر رہا اور میں اس کے حق ادا کروں، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وما یلقاہا، نہیں دیا گیا یہ کسی کو، عام آدمی کو نہیں دیا گیا، یہ دیا گیا تو اس کو دیا گیا الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے صبر کیا۔ وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم، ان لوگوں کو دیا گیا جنہوں نے جو بڑے اللہ کے نزدیک قسمت والے ہیں، جو بڑا نصیب والے ہیں۔ فارچون میگزین وہ 500 کمپنیوں کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی فارچون کون؟ یہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، بڑی کوٹھی ہے، بڑا بزنس ہے، جو زیادہ فیمس ہے، یہ فارچون۔ ویسٹ میں پوچھے فارچونیٹ کون ہے تو کہیں گے یہ فارچون والا ہے۔ اللہ فارچون والا کسے کہہ رہے ہیں؟ جس کو یہ صفت دی گئی کہ دوسرے اگر میرے ساتھ برائی بھی کریں گے میں ان کے ساتھ اچھائی کروں گا۔ تو یہ گولڈن پرنسپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے، ان کے احادیث کے ذریعے سے، تو اس کی ہمیں وہ کرنی ہے. اور اس میں یہی ہے، مثال کے طور پہ میں فزیکلی آپ کو بتاؤں، اکثر یہ ہوتا ہے، میں ویسے تو ونڈو سیٹ مانگتا ہوں کہ مجھے اپنی کبھی سونا ہوتا ہے، کبھی اسکار کرنے ہوتے ہیں، کبھی اور کوئی کام ہوتا ہے، لیکن اگر میں بیچ میں پھنس جاؤں، اب وہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر بھی ہاتھ نہیں رکھتا. وہ صاحب بل جنب بھی ہے نا، جو ساتھ والا بیٹھا ہوا ہے ایلبو اسپیس میں، وہ یوں کر کے کر لیتا ہے، وہ آپ کی سیٹ میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ یار مجھے 1.5 گھنٹے کی اذیت ہے، 2 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو میں اللہ کے نزدیک کتنا مقبول ہو جاتا ہوں، اللہ کو کتنا پیار آئے گا کہ دیکھو یہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اور مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. تو اگر میں یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لوں کہ پڑوسی کے ساتھ، صاحب بالجنب کے ساتھ، اور سارے ذی القربہ کے ساتھ، اور والدین کے ساتھ، اور یتامہ کے ساتھ، اور مساکین کے ساتھ، اور ابن السبیل کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، اور سب کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، ذی القربہ میں سب آ گئے، والدین سے لے کے، والدین کے تو الگ مینشن کر دیا، سب کو مینشن کر دیا. البتہ ایک چیز، آخری چیز جو مینشن کرنا چاہوں گا، وقت ختم ہو رہا ہے، وہ یہ کہ ایک اور ایکسٹریم حقوق و فرائض میں یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم ایک کسی فرض کو ادا کرنے کے لیے احسان کے اس درجے پہ چلے جاتے ہیں، ایک کسی حق کو، ایک ڈائمنشن کو میکسیمائز کرنے کے لیے، ایک اس میں ایکسٹریم پہ جانے کی خاطر، کہ بہت ساری دوسری جو ہمارے اوپر حقوق ہیں یا ہمارے جو فرائض بنتے ہیں وہ پامال ہو رہے تھے. تو ایک مثال میں دیتا ہوں ایک حدیث کی، جہاں پہ جس سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا، اس پہ بات اپنی ختم کرتا ہوں. اس سے بھی ہمیں بچنا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، ہم جانتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مواخات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیے تھے، ان کے بھائی تھے. ان کا ایک دن ٹھہرنا جو ہے حضرت ابو درداء کے گھر پہ ہوا. ابو درداء کے گھر پہ جو وہ ٹھہرے تو حضرت سلمان جو تھے بڑے کہنہ مشق اور بڑے حکمت والے، اس جنگ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق کا، ان کے مشورے پہ جیتی گئی وہ جنگ. تو حضرت سلمان فارسی جو تھے بڑی دنیا دیکھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مزاج کو اور اس کو سمجھتے تھے. کچھ پہلے جو تھے مجوسی تھے، پھر اس کے بعد عیسائی ہوئے، عیسائیوں کا مذہب سیکھا. پھر ان کو نظر آیا کہ یہ سارے پادری جو ہے نا وہ اپنے پیٹ سونے سے بھرتے ہیں، دوسرے عوام کو محروم کرتے ہیں. تو وہاں سے بھاگ کر کے آخری نبی کی تلاش میں آئے، یہودیوں کے غلام ہو گئے، اور اس کے بعد آخری نبی کو پا کے ان پہ ایمان لے آئے. تو جب انہوں نے دیکھا، گھر پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر جو ہے نا وہ گھر نہیں لگ رہا، ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہے. عام طور پہ اکیلا مرد رہ رہا تو ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر گھر پہ اہلیہ بھی ہے تو گھر جو ہے اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، اس کی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی چیزیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں. پھر اس وقت پردے کے احکام غالباً نہیں آئے تھے، تو ان کی نظر حضرت ام درداء پہ پڑی. تو وہ بھی دیکھا بڑے شابی کلوتھس میں، وہ ایک بڑے عجیب سے کپڑوں میں، بالکل وہ نہیں. تو انہوں نے سوال کر لیا، انہوں نے کہا کہ بہن یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عام گھروں کے مقابلے میں یہ گھر کی طرح نہیں لگ رہا، تم بھی ایسا نہیں لگ رہا، ایسا لگ رہا ہے تمہارا شوہر نہیں ہے، تمہارا شوہر موجود ہے، زندہ ہے. تو ام درداء نے جواب دیا کہ بھائی میں کیا بتاؤں کہ آپ کے بھائی کو، آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو کوئی دنیا کی طرف رجحان ہی نہیں ہے، دنیا کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. تو میں کس کے لیے ڈریس اپ ہوں، میں کس کے لیے گھر سجاؤں، کس کے لیے ڈیکوریشن کروں؟ مفہوم بتا رہا ہوں اور حدیث کا مفہوم عرض کروں. تو حضرت سلمان نے حضرت ابو درداء کو نصیحت کی. پھر کھانے کا وقت آ گیا، وہ ظاہر اس دن ٹھہرے ہوئے تھے ان کے گھر پہ. تو کھانے کا جیسی وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی بیٹھے کھانے کے لیے. سو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے وہ ساتھ بیٹھے تو، لیکن انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. تو نے کہا کیا مابک، تمہیں کیا ہوا، کیوں نہیں ہاتھ کھا رہے؟ میں نے کہا میں روزے سے ہوں. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اچھا تم روزے سے ہو، ٹھیک ہے پھر میں بھی تمہارے ساتھ نہیں کھاتا، اٹھا لو دسترخوان. اب عربوں کیا یہ مہمان نوازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی ایک ان کے دین کی حیثیت رکھتی تھی. وہ مہمان کی بے اکرامی نہیں کر سکتے تھے. یعنی یہ جو ہم سنتے ہیں حاتم طائی وغیرہ، یہ اسلام سے پہلے کے لوگ تھے، تو یہ تو ان کے نزدیک تھا نہیں. تو حضرت ابو درداء نے حضرت سلمان فارسی کی خاطر روزہ توڑ دیا. اور اسلام میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ نفلی چیزوں میں یہ چیز ہے نا، اگر نفلی روزہ رکھا ہے اور اگر میزبان آپ کو بلا لیتا ہے اور وہ تقاضا کرتا ہے تو آپ اسی خاطر روزہ توڑ دیں نفلی روزوں میں، تو بعد میں قضا کر لیں. تو حضرت ابو درداء نے اپنا روزہ کھول لیا اور حضرت سلمان کے ساتھ کھانا کھایا، کہ مہمان کی بے اکرامی کا تصور نہیں تھا، نفلی روزہ کھول لیا. پھر رات میں جب رات ہوئی تو حضرت سلمان کا بستر لگایا گیا. تو انہوں نے کہا تمہارا کدھر ہے؟ تو حضرت انہوں نے فرمایا، حضرت ابو درداء نے، کہ میں تو نفل پڑھتا ہوں رات میں، ساری رات نہیں سوتا. انہوں نے کہا سیدھی طرح اپنا بستر، چھوٹے تھے، جونیئر تھے، اور ساتھ وہ عزت انصاری صاحب ہی تھے، ایک طرح سے ان کو مہاجروں کا درجہ ملا ہوا تھا.
تو انہوں نے کہا لاؤ شرافت سے اپنا بستر لے کر آؤ. تو حضرت ابو درداء کو بڑا ناگوار گزرا، لیکن وہ بڑے کی تعمیل میں وہ لے آئے، مہمان کی تعمیل میں اور بڑے کی تعمیل میں وہ لے آئے. تو انہوں نے ان کو لٹا دیا، ان کا اب سو جاؤ. سو گئے. پھر وہ آدھی رات کے وقت کسی وقت اٹھ گئے. تو جیسے ہی اٹھے تو انہوں نے حضرت سلمان جو تھے وہ طاق میں بیٹھے تھے. خاموشی شرافت سے سو جاؤ، ابھی اٹھنے کا وقت نہیں ہوا. پھر سو گئے. پھر آخری تہائی رات ہوئی تو سلمان نے ان کو بھی اٹھایا، خود بھی اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی. اور ایک بات کہی حضرت ابو درداء کو. انہوں نے کہا کہ یا اخی ان لربک علیک حقا ان لنفسک علیک حقا. تمہارے رب کا بھی تمہارے پر حق ہے، لیکن اسی طرح جیسے رب کا حق ہے ویسے تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے. ان لاہلک علیک حقا، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے عین کا حق، یعنی تمہاری آنکھوں کو بھی تمہارے، یعنی آنکھوں کی نیند پوری کرنا، اس کو اچھا رکھنا جسم میں ہی آ جاتا ہے. تو انہوں نے ایک تفصیل بیان کی. اچھا اب جب یہ صبح ہوئی، فجر کے وقت جناب بھی پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور فجر کی نماز ہوگی. تو آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر صحابہ کو لے کے بیٹھتے تھے، ان سے ان کے خواب پوچھتے تھے، کوئی سوال جواب ہوتا تھا وہ کرتے تھے. اس موقع پر حضرت ابو درداء سے نہیں رہا، وہ بھرے بیٹھے تھے وہ تو بھرے بیٹھے تھے رات کے. تو پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ ماجرا کیا ہے آپ کے سلمان فارسی نے، سلمان نے میرے ساتھ یہ ماجرا کیا، اور نہ مجھے رات کو عبادت کرنے دی میرے معمولات کے مطابق، نہ مجھے روزہ رکھنے دیا میرے معمولات کے مطابق، اور میری اہلیہ سے بھی یہ انکوائری کی اور ان سے بھی اس طرح کی باتیں کی اور ان کو بھی کہا. تو جب ان کو بتایا گیا اللہ کے رسول کو کہ اس طرح سے حضرت سلمان فارسی نے کہا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، صدق سلمان. سلمان نے بالکل ٹھیک کہا، سلمان نے بالکل ٹھیک کہا. ایک دفعہ نبی کریم کے سامنے ایک آیا کہ ایک صحابی آیا کہ میں اپنا ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا. دوسرے صحابی نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا. تیسرے صحابی نے کہا میں رات میں سوؤں گا نہیں، نماز پڑھوں گا. نبی کریم کا چہرہ لال ہو گیا. انہوں نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ سے محبت کرنے والا ہوں. مفہوم بتا رہا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو جاگ کے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور میں چھوڑتا بھی ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح کیے ہوئے ہیں. تو میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اللہ کی مرضی کس چیز میں ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کسی چیز کو، چاہے وہ اللہ کا حق کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بہت زیادہ دینی کام کیوں نہ ہو، کوئی ایک مشنری کام کیوں نہ ہو، تبلیغ کا کام کیوں نہ ہو، علم کا کام کیوں نہ ہو، لیکن جب ہم اپنے نفس کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، جب ہم اپنے گھر والوں کے حقوق ماریں گے، جب اگر یہ ہے کہ ہم تو نکل گئے اللہ کے راستے میں، لیکن ہم نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ بیچ دیا. اب یا تو گھر والوں کا بھی تقویٰ ایسے بناتے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کا بنایا تھا کہ وہ وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ کے، بیابان میں چھوڑ کے آگے، انہوں نے ایک شکایت زبان پہ نہیں آئی. یا تو اس طرح کا ایمان بنائیں تو چلو ٹھیک ہے، اور دونوں کو قربانی پہ تیار کریں. یاد رکھیے کہ معاملات بھی الگ ہوتے ہیں، استطاعت کے مطابق ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ، دیکھیں ایک واقعہ میں آپ کو چھوٹا سناتا ہوں، میں تھوڑی سی اس کو فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں کہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس سونے کی ایک ڈلی تھی. انہوں نے نبی کریم کو پیش کی حقوق ادا کرنے کے لیے اسلام کے، یا اللہ میں اللہ کی سبیل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے، اس وقت سارے مار کے بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا چاہیے تھا اور بیت المال میں جمع کرنا چاہیے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے ہی ٹرنڈ اوے فرام ہم، ان کی طرف سے اعراض فرمایا. پھر وہ لے کے حاضر ہوئے، نبی کریم کا چہرہ آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگا. تیسری دفعہ وہ پھر آئے اصرار کرتے ہوئے، انسسٹ کرتے ہوئے، یا رسول اللہ یہ میرے پاس ہے، یہ آپ رکھ لیں، یہ اللہ کے راستے میں. نبی کریم نے ڈلی لی سونے کی، اس کو دور سے پھینکا، یہ خوف ہوا کہ انہیں کی نہ لگ جاتی. پھر فرمایا تمہیں سے بعض ایسا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دے دینا چاہتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا. دیکھیں ایک یہ معاملہ تھا، ایک وہ معاملہ تھا تبوک سے پہلے حضرت ابوبکر سے ہر چیز لے لی اور ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں آسمان پہ زمین پہ. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ایک تو فرق یہ کہ وہ ابوبکر تھے، وہ ابراہیم تھے. بھائی آپ یا تو اتنا ایمان پیدا کر لو، اتنی استعداد پیدا کرو، اور اپنے اندر نہیں اپنے گھر والوں کے اندر بھی، تو پھر اتنی قربانی دلواؤ نا ان سے. اس سے پہلے قربانی دلواؤ گے تو وہ تو بیک فائر کرے گی. ان کے حقوق پہلے ادا کرو، ان کو دین سے قریب جوڑو. ورنہ ایسے بہت سارے قصے ہیں جہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی دینداری کے چکر میں، مجھے یاد ہے میں امریکہ میں تھا، ڈیلس کا اجتماع تھا، کرنل امیر الدین کینیڈا سے تشریف لائے تھے، ان کا صبح کی فجر کی نماز کا بیان تھا، اور سارا بیان اس چیز پہ تھا کہ ایک کپل تھا UK کے اندر، یعنی میاں بیوی تھے، اور انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی تبلیغ کے اندر دی ہوئی تھی، لیکن اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا تھا. بچوں کی تربیت، بچوں کے حقوق کی طرف دھیان نہیں تھا. نتیجتاً یہ ہوا کہ وہ بچے ہی آگے چل کے بالکل بے دین ہو گئے. اور پورا بیان اس چیز پہ تھا. یہ میں بالکل تبلیغ جماعت کے بیان کی بات کر رہا ہوں، اجتماع کے بیان کی بات کر رہا ہوں.
ان چیزوں کا حقوق میں جب ہم تمام حقوق کا ایک ہولسٹک فریم ورک بنا کے تمام حقوق کو ایک اجتماعی ایک نظام بنا کے جب ہم ہر ایک کے حق کا خیال رکھیں گے تو اس سے اللہ زیادہ راضی ہوگا. بنی اسرائیل کی ایک عورت رات بھر عبادت کرتی تھی, دن بھر عبادت کرتی تھی. صحابہ نے پوچھا, اس سے پوچھا گیا, اس کے بارے میں معاملہ پوچھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے بارے میں جب رسول سے پوچھا گیا, بتایا گیا, وہ عورت سے پوچھا گیا, کہتے تھے کہ اس کے جو نیبرز ہیں, اس کے جو پڑوسیوں سے خوش نہیں ہیں. تو اس نے کہا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا, جہنم کی اس کو وہی سنائی. اور دوسری عورت جو کہ صرف فرائض بجا لاتی تھی لیکن اس سے لوگ خوش تھے, اس کے گھر والے خوش تھے, اس کے نیبرز خوش تھے, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کی بشارت دی. ایک تو حاکموں کے فرائض ہے. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں عراق کے گورنر تھے عبد الحمید نام تھا ان کا. انہوں نے بھیجا کہ عراق کے اندر جو ہے اب جو زکوٰۃ جمع ہوئی تھی, جو عشر جمع ہوا تھا, جو صدقہ فطر جمع ہوا تھا, اب اس کا کوئی مصرف باقی نہیں رہا, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط بھیجا, پھر ایسا کرو اگر کوئی لینے والا نہیں ہے تو پتہ کرو کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے اوپر قرضہ ہو اور وہ قرض کی ادائیگی سے معذور ہوں, تو ان کے قرض ادا کر دو. یہ خط پہنچا, ٹائم لگتا تھا, ایسا تو نہیں کہ ای میل کر دی یا واٹس ایپ کر دیا تو فوراً پہنچ گیا. وہ ٹائم لگا, مہینہ لگا, جتنا بھی ٹائم لگا پہنچا. وہاں سے جواب آیا تو عمر بن عبدالعزیز کو عبد الحمید صاحب کا جواب آیا, وہاں کے گورنر کا جواب آیا, یہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں. جتنے لوگ مقروض تھے اور جو صلاحیت نہیں رکھتے تھے, استعداد نہیں رکھتے تھے قرض کی ادائیگی کی, ان کے قرض ادا ہو چکے ہیں. امیر المومنین عراق میں ہیں, یہ سب ہو چکا ہے. انہوں نے کہا اچھا, پھر ایسا کرو کہ ایسے لڑکے لڑکیاں جو شادی کی عمر کے ہو گئے ہیں اور شادی کی عمر کے ہونے کے باوجود ان کے پاس خرچہ نہیں ہے کہ وہ شادی کر لیں, مہر دینے کا خرچہ نہیں ہے, وہ گھر بنانے کا خرچہ نہیں ہے, الگ کمرہ لینے کا خرچہ نہیں ہے, تو ان کو پکڑو, ان کو پتہ کرو, سروے کرو, انویسٹیگیشن کرو اور ان کو پھر وہ مال دے دو. وہ خط گیا, پھر حضرت ان کے پاس پہنچا, عبد الحمید صاحب کے پاس, گورنر صاحب کے پاس, انہوں نے جواب لکھا. پھر جواب کیا آیا, امیر المومنین یہ تو پہلے ہی میں کر چکا ہوں. یعنی ایسے تمام جو شادی کے قابل لوگ تھے, ادھر ہم سوچ رہے ہیں گٹر بہہ رہا ہے, ادھر یہ سوچ رہے ہیں انفلیشن کیا ہو رہی ہے, ادھر یہ حشر ہو رہا ہے. تیسری دفعہ ان کو خط لکھا کہ اچھا یہ بھی ہو چکا, کمال ہے ماشاء اللہ, الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے قابل کیا ہم کو. انہوں نے کہا ایسے, تیسری چیز میں بھول رہا ہوں, چوتھی چیز مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا ایسے کسانوں کو پتہ کرو کہ جن کو جو زمین جو ہے نا, جو زمین کو آباد کرنے کے لیے کچھ فنڈس چاہتے ہوں, یعنی ایڈیشنل زمین کو ان کے پاس کچھ پیسے نہ ہوں, اور زمین ڈیولپمنٹ جو ہم کہتے ہیں نا آج کل, یہ بیریئر سوسائٹی اور سب کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ تھا کہ ایک گورنر کا ایک رائٹ, ایک یہ بھی تھا, اس کا فرض یہ بھی تھا کہ وہ نئی سٹیز کو ڈیولپ کرے, کہ کراچی جیسا ایک شہر نہ بن جائے جس کے اندر پوری دنیا آ کے, کتنے 102 کروڑ تقریباً, لگ بھگ 3 کروڑ بھائی, تو وہ لوگ آ کے رہ رہے ہیں, اور وہ سینسس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے 2.25 کروڑ بھی نہیں دکھاتے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ آ کے وہ نئے شہر آباد کرو, تو نئے شہر آباد کرنے کے لیے, نئی زمین آباد کرنے کے لیے کسانوں کو قرضہ دو. یہاں پہ بات آئی اور پھر ان کو دیا گیا قرضہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حقوق و فرائض ادا کیے جائیں گے, لیکن وہ کیسا تھا, وہ ایسا تھا کہ بیٹیاں جو ہیں عید کے موقع پہ ملنے گئے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز, تو منہ چھپا رہی ہیں. کیوں منہ چھپا رہی ہے بچیوں, وہ کھانے کو کچھ نہیں تھا تو عید کے دن تو ہم نے پیاز کھائی ہے, اس پیاز کو کھانے کی بدبو آ رہی. تو جب خلیفہ ایسا ہے کہ عوام کیسے حقوق ادا کر رہا ہے, تو عوام کے اندر خوشحالی ہے. تو اب یہ ہمارے ملک کا حق ہے. ایک آخری بات جس پہ میں بات ختم کرتا ہوں, ورنہ بات تو اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہے, انشاءاللہ آگے سیریز میں کریں گے. وہ یہ کہ اس ملک کا حق ہے. دیکھیں, ایک ہماری بڑے یعنی دیندار الحمدللہ قوم ہے. ہمارے پاس علماء ایک سے ایک بڑھ کر ہیں, ہمارے پاس مدارس ایک سے ایک بڑھ کر ہیں, ہمارے پاس تبلیغ جیسا کام ہے, بڑی بڑی خانقاہیں ہیں. لیکن انفرادی طور پہ ہمارے گھر اچھے ہیں, لیکن اجتماعی طور پہ جب ہم اپنے شہر کو دیکھتے ہیں, اپنے اس کو دیکھتے ہیں, تو ہم راستے کا حق نہیں ادا کرتے. ہمارے گھر کے باہر گٹر ابل رہا ہے, ہم کس سے امید کریں, کس گورنمنٹ سے امید کریں؟ بلدیاتی گورنمنٹ سے امید کریں, پروونشل گورنمنٹ سے امید کریں, ملکی گورنمنٹ سے امید کریں؟ یہ ہمارے بچے بہت محبت کرتے ہیں جو پاکستان سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ایکسپیٹس ہیں, وہ آتے ہیں یہاں پہ, وہ کہتے ہیں بڑا اچھا ہمیں لگتا ہے, سب کچھ اچھا لگتا ہے, محبت ہے, سب کچھ ہے. لیکن یہ کراچی کیسا شہر ہے, اس کی اسٹریٹس کیسی ہیں, یہاں پہ بارش ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا کون سا گٹر کا پانی ہے, کون سا. تو اس ملک کا بھی ہم پہ حق ہے, اس شہر کا بھی ہم پہ حق ہے. تو اگر سارا 80% جو برین ہے, 80% جو برین ہے وہ سارا ڈرین ہو جاتا ہے, وہ مڈل ایسٹ چلا گیا, وہ امریکہ چلا گیا, وہ انگلینڈ چلا گیا, وہ اور رہنے والے صرف 20% رہ گئے, یا پیچھے ایسے ہی لوگ رہ گئے جو باہر جن کو نوکری نہیں ملی, یا وہ رہ گئے, یا محب وطن بہت آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے. تو اس ملک کو کون بدلے گا؟ آپ کس سے امید رکھتے ہیں؟ اسٹیٹ سے, اسٹیبلشمنٹ سے, ان پارٹیوں سے جو یہ گیم کھیل رہے ہیں, کس سے امید رکھتے ہیں؟ تو جب تک ہم اپنی قوم کی حالت تبدیل کرنے کا
اور اپنے اپنے حقوق کو خود ارن کرنے کا، اپنے فرائض کو اپنے گلی محلے کے لیول میں، مثال کے طور پہ یہ پارک ہے، تو اب ایک اسٹوری آتی ہے الطاف بھائی سے پتہ چلتا ہے اس پارک کو کیسے اس کمیونٹی نے ریوائیو کیا، اور وہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اسی کمیونٹی کے بچوں کو ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا حقوق ہیں اس کمیونٹی کے، اس ملک کے، جو ہم ادا کریں گے تو یہ انشاءاللہ پاکستان بھی ایسی جگہ رہے گی جو ایکسپرٹس واپس آئیں گے اور یہاں پہ کہیں گے ہمیں یہیں رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ذو الجلال والاکرام، یا حی و قیوم، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی، یا اللہ تمام بھلائیاں، یا اللہ عفو اور عافیت اور مکمل کامیابی اور فوز اور فلاح اور نجات، اور یا اللہ اپنی کامل رضا، یا اللہ، اور یا اللہ اپنی کامل مغفرت، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، یا اللہ تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے، یا اللہ جو بھی مشکلات ہیں، یا اللہ تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، یا اللہ جو بھی حاجات ہیں، یا اللہ تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، یا اللہ چاہے معاشی نوعیت کی ہوں، یا اللہ چاہے یا اللہ یا انتظامی نوعیت کی ہوں، یا اللہ چاہے یا اللہ معاشرتی نوعیت کی ہوں، چاہے سیاسی نوعیت کی ہوں، یا اللہ جس بھی نوعیت کی ہوں، یا اللہ تجھی سے ہم رجوع کرتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے، یا اللہ ان مشکلات کو دور فرما دے، یا اللہ ان حاجات کو پورا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے، یا اللہ جس ملک کو، یا اللہ جس چیز پہ بنا، یا اللہ کلمے اور آپ کے نام پہ، اور یا اللہ کلمے کے اوپر یہ ملک بنا، یا اللہ اس کو اس کے مشن پہ، یا اللہ اس کو کھڑا کر دیجیے، یا اللہ اس کو عالم پوری دنیا کے عوامی یعنی بین الاقوامی تمام اقوام میں اس کو، یا اللہ اس کا سر اونچا کر دیجیے، یا اللہ اس کو اسلام کا داعی بنا دیجیے، یا اللہ یہاں پہ ایسے حالات پیدا کر لیجیے، یا اللہ کہ ہم یہاں پہ پوری طور پہ نہ صرف خود اسلام پر، اس کی زندگی پہ، اللہ کے رسول کی وحی کی برکات والی زندگی پہ نہ صرف خود چلنے والے ہوں بلکہ اس کا نمونہ بن جائیں، یا اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے، یا اللہ اور باقی دنیا کے جو لوگ ہیں، اللہ وہ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں، یا اللہ جیسے اللہ ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، کہاں صرف لوگوں کو دیکھنے سے، مسلمانوں کو دیکھنے سے اسلام پھیل گیا، یا اللہ اس طرح سے ہمیں بھی اس طرح سے اسلام کا حامل بنا دیجیے، جس طرح سے وہ لوگ تھے جن کو دیکھنے سے لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت آ جاتی تھی، اس کی حقانیت آ جاتی تھی، یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے، یا اللہ جو مجبور، جو یا اللہ مشکل میں ہیں، جو بھی جہاں پر بھی ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما دیجیے، اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے، اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، یا اللہ تمام ہماری مشکلات کو حل فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد صحابہ اجمعین برحمتک۔